السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق خاص سے جامعۃ الحسنات للبنات کا 31واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا چاہتا ہے۔ اس بابرکت اور باوقار تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں مشہور و معروف ممتاز شخصیت فضیلت الشیخ انور قاسمی جامعی سلفی حفظہ اللہ۔ میں اس بابرکت محفل کا آغاز کرنے کے لیے سیما چاند باشا پیلر فضیلت سال آخر کی طالبہ میں گزارش کرتا ہوں تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور۔ ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین طالبہ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں۔ ان کے بعد سمیہ کلمی خلیل ہلگندہ فضیلت سال آخر کی طالبہ ہیں، گزارش کرتا ہوں آئیں نظم پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر تمام تیرا اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا. تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں. تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں. ادراک سے ہمارے بالا مقام تیرا. حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا. اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا. فارا کی چوٹیوں سے ماہ عرب جو نکلا. فارا کی چوٹیوں سے ماہ عرب جو نکلا. اس پر صلاۃ تیری، اس پر سلام تیرا. حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا. اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا. رحم و کرم کے والی، نظر کرم تو کر دے. رحم و کرم کے والی، نظر کرم تو کر دے. غفار ذات تیری، بخشش ہے کام تیرا. حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا. اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا. جاؤں کدھر الہی، گر چھوڑ دوں میں تجھ کو. جاؤں کدھر الہی، گر چھوڑ دوں میں تجھ کو. در ایک ہی ہے جھکنے، ذی احترام تیرا.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد کے بعد میں فضیلت الشیخ حافظ حفیظ الرحمن عمری حفظہ اللہ استاذ جامعۃ الحسنات للبنات کو مدعو کرتا ہوں وہ آئیں استقبالیہ کلمات و تعارف صدر صاحب حفظہ اللہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ استقبال و تعارف۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی مبارک و پرنور محفل آپ حضرات کی شرکت سے گلزار اور آپ کی موجودگی سے رونق افروز ہے۔ اس بابرکت اجلاس میں تشریف لانے والے ارباب علم و فضل، مہمانان گرامی، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، محبین جامعہ اور شہر عزیز کی معزز خواتین، ہم سب کی جانب سے آپ تمام کو دلی خیر مقدم ہے۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث عزت، موجب سعادت اور سرمایہ صد افتخار ہے۔ ہم نہایت ادب و احترام اور محبت کے ساتھ آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں مرحباً بقدومکم فی ھذا الحفل السنوی۔ معزز حاضرین اجلاس، کسی بھی محفل کی حقیقی زینت اس میں شریک اہل علم و فضل ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک ایسی معزز و محترم شخصیت تشریف فرما ہیں جن کی علمی، دینی، اصلاحی اور ادارتی خدمات اہل علم سے مخفی نہیں۔ آپ کی آمد سے ہماری یہ محفل مزید باوقار اور معطر ہو گئی ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحباً حللتم اہلاً و وطعتم سہلا۔ صدر محترم کی ذات گرامی علم فضل، اخلاق و ادب اور خدمت دین کا روشن باب ہے۔ آج ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی علمی، دعوتی، تاریخی اور فکری شخصیت فضیلت الشیخ حافظ محمد انور محمد قاسم جامعی سلفی حفظ اللہ کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی علم دین، دعوت اصلاح اور اشاعت دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ حفظ اللہ کی پیدائش 14 اکتوبر 1964 کو یلپلی پڈڈور میں ہوئی۔ ابتدا ہی سے آپ کا علم دین کی طرف خاص میلان رہا۔ اس مبارک سفر کا آغاز ایک عظیم مخلص دینی و داعی صفت شیخ عبدالرحیم عمری صاحب رحمہ اللہ کی تحریک و ترغیب سے ہوا، جن کی مخلصانہ رہنمائی نے آپ کی زندگی کا رخ علوم شریعہ کی طرف موڑ دیا۔ آپ حفظ اللہ نے 1973 سے لے کر 1982 تک جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرک کے علمی و روحانی ماحول میں رہ کر ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جہاں آپ نے علمی تشنگی بجانے کے ساتھ اپنے اندر دینی فکر و بصیرت پیدا کی۔ بعد ازاں آپ نے مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس جیسے عظیم علمی قلعے سے بھی اکتساب فیض کیا، جس سے آپ کی علمی شخصیت کو مزید جلا و وقار حاصل ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کی خدمت کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کی زندگی ڈاکٹر وسیم بریلوی کے اس شعر کا مصداق ثابت ہوگی، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ علم، دعوت اور اشاعت دین سے عبارت نظر آتا ہے۔ فراغت کے بعد آپ نے تدریس جیسے مقدس شعبے کو اختیار کیا۔ جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرک اور جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں جیسے ممتاز اداروں میں بحیثیت مدرس خدمت انجام دیتے ہوئے تشنگان علم کو سیراب کیا۔ آپ نے تدریس کے ساتھ ساتھ تجارت کے میدان میں بھی اپنا صلاحیتی لوہا منوایا، اور پھر 1996 میں کویت منتقل ہوئے، جہاں جمعیہ احیاء تراث الاسلامی سے وابستہ ہو کر تقریباً 27 برس تک نہایت اخلاص، دیانتداری اور وفا شعاری کے ساتھ دعوتی و انتظامی خدمات انجام دیتے رہے۔ 14 اکتوبر 2024 تک آپ کی یہ مسلسل جد و جہد جاری رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ آپ حفظ اللہ کی شخصیت سے بے شمار اوصاف حمیدہ کا حسین منبع و مرکز ہے۔ آپ حفظ اللہ کی شخصیت
بے شمار اوصاف حمیدہ کا حسین منبع و مرکز ہے۔ آپ کا انداز بیاں نہایت سنجیدہ، مدلل، دل نشین ہوتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں غیر ضروری تکرار سے اجتناب کرتے ہوئے مختصر مگر جامع انداز اختیار کرتے ہیں، جس سے سامعین نہ صرف متاثر ہوتے ہیں بلکہ علمی استفادہ بھی کرتے ہیں۔ فکری اعتبار سے آپ مفکر اسلام مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کی تحریروں اور افکار سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اور ان کی علمی و فکری اسلوب سے خاص طور پر متاثر رہے ہیں۔ دعوت اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ ملی، تالیفی اور تنظیمی امور میں بھی گہری بصیرت رکھتے ہیں۔ آپ اپنی ذہانت و فطانت، حق گوئی و بے باکی کے لیے معروف ہیں۔ فی الحال آپ مقامی جمعیت اہل حدیث پٹڈور کے امیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ نہایت حسن تدبیر اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اس امانت کو نبھا رہے ہیں۔ یہ تھا صدر محترم کا مختصر تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی علمی، دعوتی، ملی اور تنظیمی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت دے اور ملت اسلامیہ کو آپ کے فیوز و برکات سے مدتوں مستفید فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اب طالبات کا علمی مظاہرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ طالبات 4 زبانوں میں تقریر کریں گی، اردو، کنڑا، انگریزی، عربی زبان میں تقریر کریں گی۔ آپ تمام خواتین طالبات بغور سماعت فرمائیں۔ میں سب سے پہلے اردو تقریر کے لیے سلفیہ محبوب ہندوپور فضیلت سال آخر کی طالبہ ہیں، گزارش کرتا ہوں وہ آئیں، اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے فتنوں کے دور میں بچیوں کی تربیت کے رہنما اصول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مشفق معلمین و معلمات اور معزز سامعات و حضرات، آج کے اس پررونق اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے فتنوں کے دور میں بچیوں کی تربیت کے رہنما اصول۔ تربیت کا معنی کسی چیز کو دھیرے دھیرے درجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں تربیت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ دین برحق نازل ہی اسی لیے ہوا کہ انسان کو بھلائی کی تعلیم دی جائے اور بہترین طرز سے اس کی تربیت کی جائے اور اس پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اولاد کی تربیت ایک عظیم کام ہے اور بڑا ہی محنت طلب فریضہ ہے، اسی لیے والدین کو اس بات پر بڑی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے اور ان کی صحیح تربیت ہی کے بنا پر وہ جہنم سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ معزز سامعات و حضرات، اب والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح وہ اس عارضی دنیا میں اپنی لڑکی کے لیے اچھے سے اچھی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، اچھے سے اچھے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے سے اچھے تعلیمی اداروں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو، اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اس پرفتن دور میں جہاں بے حیائی، چوری، زنا، فحاشی، جس میں بگاڑ و فساد کے بے شمار وسائل و ذرائع وجود پذیر ہیں، فتنوں کا ٹھاٹے مارنا سمندر پر کسی کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ نفسانی خواہشات کے فتنے، بازاروں اور عورتوں کے فتنے، بے شمار ٹی وی چینلز اور موبائل کے فتنے، غلط قسم کے دوستوں کے فتنے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ماحول میں ماں باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہی سکون و اطمینان سے سوچ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فساد و بگاڑ اور سطحی قسم کی لایعنی فحش، بیجا گفتگو، گھٹیا و بےہودہ حرکتوں سے اپنے بچیوں کی حفاظت کرے، ان کے ذہن و دماغ میں اسلامی تعلیمات کو پیوست کر دے، انہیں اعلیٰ اخلاق و کردار، باحیا، سلیقہ مند اور مہذب والی بنائے۔ معزز سامعات و حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ کتنی ہی لڑکیاں اپنی ماں باپ کے لیے مصیبت کو پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی ماں باپ اپنی بچیوں کی ناشائستہ و بےہودہ حرکتوں کی بنا پر روتے بلکتے پھرتے ہیں۔ لڑکیوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بیشتر والدین کا کردار بڑا مایوس کن ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ بات تو بالکل درست ہے، گھر سے باہر نکلتے ہی بچیوں کو بگاڑنے والے فتنے چار سو پھیلے نظر آتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کا ماحول تو بہرحال والدین کے اپنے ہاتھ ہوتا ہے۔ معصوم اور بھولی بھالی بچیاں جن کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ شرم و حیا رکھا ہے، انہیں مختصر، باریک اور عریاں لباس پہنا کر شرم و حیا سے محروم کرنے کا ذمہ دار کون؟ یہ جانتے ہوئے کہ ٹی وی ام الفتن ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، گانے بجانے اور عشق و محبت کے شرمناک طریقے سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، گھر میں لانے کا ذمہ دار کون؟ یہ جانتے ہوئے کہ عریانی تصاویر اور عشق و محبت کے فرضی داستانوں پر مشتمل غلیظ اور گندی لٹریچر جو کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز تعلقات پیدا کرنے کا انتہائی آسان اور ہمہ وقتی ذریعہ ہے، بچوں کو مہیا کرنے کا ذمہ دار کون؟ کبھی سنا جاتا ہے کہ کنواری لڑکی خود اپنی زبان سے اصرار کرے، میں تو صرف اور صرف فلاں سے ہی شادی کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ گھر کی چار دیواری کے اندر اے روشن خیال پیدا کرنے کا ذمہ دار کون؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان تمام کاموں کے ذمہ دار والدین نہیں تو اور کون ہیں؟ اپنی اولاد کو اس انداز میں تربیت کرنے والوں کو تو شاید آج اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب انہیں یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد پر بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اس المناک فتنوں کے دور میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی ایمانی تربیت احسن انداز میں کرے۔ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی ایمانی تربیت احسن انداز میں کرے۔ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کی تربیت صحیح عقیدے پر کرے، کیونکہ یہی اصل اساس اور تربیت کا اہم مرحلہ ہے، اور انہیں شرک کی پہچان کرائے اور اس سے بچنے کے طریقوں پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ اسی کی تربیت دیتے ہوئے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری اہم بات تو یہ ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ کے تحت نماز روزے جیسے عبادات پر ان کی درست تربیت کی جائے، جیسا کہ صحابیات رضی اللہ عنہن اپنے بچیوں کو طفل عمری سے روزہ رکھایا کرتی تھی۔ اگر وہ بھوک و پیاس کی شکایت کرتے تو ان کے ہاتھوں میں گڑیا تھما دیا کرتی تھی۔ معزز سامعات و حضرات، اس پرفتن دور میں والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کے تحت اپنے بچیوں کو مغربی تہذیب میں ڈھلنے سے بچائیں، کیونکہ آج کی ترقی یافتہ دور میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ عریانیت معاشرے کا ایک مہلک سیلاب بنا ہوا ہے، جو ان دشمنان اسلام کے نقش قدم پر چلنے کا نتیجہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مغربی تہذیب میں ڈھلنے سے بچائیں۔ آج لڑکیوں کی بگاڑ میں سب سے اہم رول موبائل فون کا ہے، جو کہ فتنوں کا جڑ ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوئے ان کو موبائل پر کنٹرول دیں اور بوقت ضرورت اسے چیک بھی کریں۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کی اخلاقیات کی تربیت کریں، انہیں غلط صحبت سے دور رکھیں، کیونکہ زیادہ تر بچے غلط صحبت کی وجہ سے بگڑتے ہیں، اور اپنی محبت کو تربیت پر ہرگز غلبہ نہ دیں، دینی امور کی طرف رغبت دلائیں، ارکان ایمان و اسلام کی تعلیم دے اور سنگین جرموں سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے اس کے خطرناک وعیدوں سے انہیں ڈرائیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت کے تحت اپنے بچیوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کریں۔ یاد رکھیں یہ سب کام اسی وقت ممکن ہو سکیں گے جب خود والدین شریعت کے پابند ہوں اور فرامین خداوندی پر عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے،
والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی نقطۂ نظر سے کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بچیوں کو اپنے والدین کے لیے دخول جنت کا سبب بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد عربی زبان میں تقریر کرنے کے لیے مریم صدیقہ محمد ابراہیم فضیلت سال آخر کی طالبہ ہیں، وہ آئیں نتیجۃ المسلمین علی ترک دینہم اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ سعادة رئیس الحفلة والضيوف الكرام والمعلمين والمعلمات وأخواتي في الدين، أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة حول موضوع نتيجة المسلمين على ترك دينهم۔ اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله فقد اتقوا الله حق تقاته وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ أيها المستمعون والمستمعات، وإن الأمة الإسلامية فيما مضى كانت متمسكة بكتاب الله، عاملة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، صحيحة في عقائدها، صالحة في أعمالها، راقية في آدابها وعلومها، بصيرة في دينها ودنياها، حسنة في معاملاتها وعاداتها، كريمة في أخلاقها، فكانت عزيزة الجانب، قوية الشوكة، جليلة منتصرة على عدوها. واليوم تغير أمرها وتبدل حالها بسبب فساد أعمالها وسوء معاملاتها وتدهور أخلاقها وجهلها بأمر دينها ودنياها وبعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وسارت وراء هواها فتعددت حدود الأخل والدين وأغضبت خالق الأرض والسماوات، فساءت حالها وسلط عليها عدوها، كما قال تعالى في سورة العنكبوت وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المسلمون والمسلمات، لقد ذاقت الأمة وبال أمرها وتجرعت مرارة الذلة والهوان والتفرق والانهلال، كل ذلك نتيجة لعدم استقامتنا وانحراف عن الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كل ذلك نازل بنا وواقع علينا، ونحن لا نفيق من سكرتنا ولا ننتبه من غفلتنا ولا ننزجر بالمحن والبلايا ولا نعتبر بحوادث الأيام. لو كانت لنا نفوس حية يقظة، لو كانت لنا شعور حي وإحساس قوي. أيها المسلمون والمسلمات، الدين عقيدة صحيحة وعبادات قديمة ومعاملات حسنة عادلة وأخلاق كريمة، فعلينا أيها المسلمون أن نكون صحيح العقيدة، قويم العبادة، حسن المعاملة وكريم الأخلاق. فليس من الدين أن يكون المرء كاذبا مختالا أو مداهنا منافقا، وليس من الدين أن يكون المرء نماما أو مختابا أو لعانا أو سبابا أو نماشا أو خائنا، وليس من الدين أن يكون المرء ناقضا للعهد، مخالفا للوعد، متكبرا متجبرا عنيدا مماطلا في حقوق الناس، وليس من الدين أن يكون المرء مهملا لأولاده، عاقا لوالديه، قاطعا للرحم، مسيئا لزوجته، مؤذيا لجيرانه. وليس من الدين أن يكون المرء قاسي القلب، لا يرحم مسكينا ولا يرحم يتيما ولا يعطف على صاحب حاجة أو أرملة أو مسكين. يقول الله تعالى:
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكما جاء في الحديث مما رواه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. أيها المستمعون والمستمعات، عليكم أن تعلموا أنه لا رقى لكم ولا نهوض إلا بالتمسك بدين الله وشرعه وتطبيق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بذلك يتخطى المسلمون مقاتل الشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا علينا أن نتمسك الصراط الحق التي بينه الله سبحانه وتعالى ورسوله، ونعمل على الدين الصحيح، لأن هذا الدين عقيدة صحيحة وعبادة قويمة، ونعمل على ذلك لأن نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة بإذن الله. أخيرا أدعو الله تعالى أن يوفقنا أن نعمل على الدين الصحيح وأن نتمسك الصراط الحق التي بينه الله سبحانه وتعالى. آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ ہمارے درمیان اسٹیج پر ہمارے ایک اہم ذمہ دار دینی اور عصری علوم کے ادارے کے ایک اہم ذمہ دار جناب عبدالسلام صاحب تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح ہمارے درمیان الحمدللہ ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے، ہمارے درمیان علم و فضل کے امین، نہایت ہی معزز و محترم اور ہر دل عزیز ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ رفیع کلوری عمری حفظہ اللہ رونق افروز ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ ان کے بعد میں اردو تقریر پیش کرنے کے لیے، اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے ام کلثوم شمس الدین مانوی فضیلت سال آخر کی طالبہ ہیں۔ عنوان ہے مخلوط تعلیم فتنہ عظیم، اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی، مشفق معلمین و معلمات اور معزز سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے مخلوط تعلیم فتنہ عظیم۔ آج معاشرہ اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی زوال کی طرف جس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جہاں پر اس کے مختلف اسباب ہیں، انہی میں سے ایک اہم سبب مخلوط تعلیم ہے۔ مخلوط تعلیم نام ہے لڑکے اور لڑکیوں کا اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایک ساتھ ایک نظام کے تحت ایک ہی تعلیم حاصل کرنا۔ مخلوط تعلیم یہ دور جدید کی پیداوار ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو 18ویں صدی عیسوی تک مخلوط تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا، پھر بعد میں مساوات مرد و زن کے تحت یہ مخلوط تعلیم وجود میں آئی۔ مخلوط تعلیم کے فائدے اور اس کے نقصانات کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہوگی کہ مخلوط تعلیم میں جتنے فائدے پائے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس میں نقصانات بھی پائے جاتے ہیں۔ اب انہی میں سے دو اہم نقصانات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ مخلوط تعلیم کا سب سے بڑا نقصان خاندانی نظام کی بربادی ہے۔ خاندانی نظام کی اصل عورت ہے۔ خاندان و معاشرے کی تعمیر و ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے اصل مقام کے مطابق، یعنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آج مخلوط تعلیم نے عورتوں میں ان کے فرائض کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے ہر میدان میں مردوں کا مقابلہ کرنے اور انہی کے درمیان اپنی صلاحیت کو جوہر دکھانے کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ نتیجتاً آج عورت اپنے فرائض کو ادا کر کے خوش ہونے کے بجائے فرمان الہی الرجال قوامون علی النساء کے مفہوم کو سمجھے بغیر وقرن فی بیوتکن پر عمل کرنے کے بجائے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو زیادہ پسند کر رہی ہے۔
اسی طرح مخلوط تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نقصان اخلاقی بگاڑ ہے۔ در حقیقت مغربی افراد وہ لوگ چاہتے ہیں کہ عورت کسی بھی وقت ان کے نظروں سے اوجھل نہ رہے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے تعلیم گاہوں، اپنے بازاروں میں عورت کو لا کر کھڑا کر دیا تاکہ عورت کسی بھی وقت ان کی نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ اسی فکر کی بنیاد پر انہوں نے مخلوط تعلیم کی بنیاد ڈالی، جبکہ ایسے ماحول میں جہاں طلباء و طالبات ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور ہر وقت جنسی ہیجان کے شکار ہو رہے ہوں، وہاں پرسکون ماحول بھلا کیسے میسر ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی واضح رہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا عین جوانی کے عالم میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا اور ہر وقت جنسی ہیجان کے شکار ہونا ایسے ماحول میں پرسکون ماحول کیسے میسر ہو سکتا ہے، جو کہ ایک معیاری تعلیم کے لیے انتہا درجے ضروری ہے۔ مخلوط تعلیم کے ان فتنوں کی وجہ سے اسلام نے ابتدا ہی سے دونوں کی تعلیم کے لیے الگ الگ انتظام کرنے پر زور دیا ہے۔ مخلوط تعلیم کی اجازت دینا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی منع فرمایا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ پھر حضرت بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے علی، تم پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہیں معاف ہے مگر دوسری نظر کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح پردے کے احکامات کو نازل کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ پھر اسی طرح زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ نکلنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ ظاہر سی بات ہے ایسے مذہب میں جہاں پردے کے احکام اس قدر سخت ہو، گھروں کو لازم پکڑنے کی اس طرح تعلیم ہو، بے پردہ نکلنے کی اس طرح تعلیمات ہو، ایسے مذہب میں مخلوط تعلیم کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، جو کہ ایک معیاری تھا، جو کہ ایک عورت کے لیے انتہا درجے ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ عورتوں کے حقوق اور ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ تو اسلام نے ان کو پورا حق دیا ہے، بلکہ دینی معلومات اور حلال و حرام کی حد تک علم حاصل کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترغیب کے ذریعے سے عورتوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہا تو کبھی ان کے لیے الگ سا وقت متعین کر کے ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض عورتیں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کے دربار میں ہمیشہ مردوں کا ہجوم رہتا ہے، لہٰذا آپ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے الگ دن متعین کیجیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن متعین کیا، اس دن آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان کو واعظ و نصیحت فرماتے اور انہیں نیک کاموں کا حکم دیتے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارے لیے ہر میدان میں صحابہ و صحابیت کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح علم کے میدان میں صحابہ کرام کا اہم کردار رہا ہے، اسی طرح صحابیت کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ لہٰذا حصول تعلیم کے لیے مخلوط تعلیم کا نظام درست نہیں ہے، بلکہ ایک عین رکاوٹ اور دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تعلیمی اداروں کو امن و امان، حیا اور بہترین تربیت کا گہوارہ بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخلوط تعلیم کے نقصانات پر بہت ہی مفید قیمتی باتیں طالبہ نے پیش کی۔ ان کے بعد عارفہ محبوب کوپڑ فضیلت سال آخر کی طالبہ ہیں، کنڑا زبان میں تقریر پیش کریں گی۔ ان کا عنوان ہے اسلامی نلی تندے تائی استھانہ، یعنی اسلام میں والدین کا مقام، اس عنوان پر تقریر پیش کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗುರು ವೃಂದದವರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ,
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ವಿಷಯವು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ. ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವವಸ್ಸೈನಾ ಲಿನ್ಸಾನ ಬಿವಾಲಿದೈಹಿ ಹುಸ್ನ. ನಾವು ವಸಿಯತ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಕತ್ತಲು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ರಿಜಾ ರಬ್ಬಿ ಫಿ ರಿಜಲ್ ವಾಲಿದೈನ್ ವ ಸಖತು ರಬ್ಬಿ ಫಿ ಸಖತಿಲ್ ವಾಲಿದೈನ್. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಖುಷಿ ಇದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೋಪವಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇಮ್ಮಾ ಯಬ್ಲುಗನ್ನ ಇಂದಕಲ್ ಕಿಬ್ರ ಅಹದುಹುಮಾ ಔ ಕಿಲಾಹುಮಾ ಫಲಾ ತಕುಲ್ ಲಹುಮಾ ಉಫ್ಫಿನ್ ವಲಾ ತನ್ಹರುಹುಮಾ ವಕುಲ್ ಲಹುಮಾ ಕೌಲನ್ ಕರೀಮಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿರಿಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಜಗತ್ತು ನರಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಖಿರತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನರಕ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದನು, ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನವರೇ, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇನೆ, ಏನು ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದಂತೆ? ಆಗ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತರಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ ಜನ್ನತು ತಹತ ಅಕ್ದಾಮಿಲ್ ಉಮ್ಮಹಾತ್, ಸ್ವರ್ಗ ತಾಯಿಯ ಪಾದ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬಾಗಿಲು ತಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದನು, ನನಗೆ ಜಿಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜಿಹಾದ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಂತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಸಿದರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಥರ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನವರು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದನು, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು. 4ನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ ಜನ್ನತು ತಹತ ಅಕ್ದಾಮಿಲ್ ಉಮ್ಮಹಾತ್, ತಾಯಿಯ ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಾಗಿಲು ತಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಥರ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲವರ ತಾಯಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಮಸೀದಿನ ಕಡೆ ಬಿಡುವಳು. ಹೇಳುವಳು, ಮಗನೇ, ನೀನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಬರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗನೇ, ನೀನು ರಬಿಅನ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ರಬಿಅನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಮ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮುಹದ್ದಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಳೆದು ಸುಮಾರು ಕಾಲದ ನಂತರ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲವರು ದೊಡ್ಡ ಮುಹದ್ದಿಸ್, ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಮ್ ಆದರು. ಅವರ ಮಜ್ಲಿಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಜನರು ಬರುವರು. 500 ಜನರು ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ಇನ್ನು 500 ಜನರು ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ದೊಡ್ಡ ಮುಹದ್ದಿಸ್, ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಮ್ ಎಂದು ಪದವಿ ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವ್ಯಾರು? ಅವರ ತಾಯಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಶ್ರಮವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆವಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರ, ನೌಕರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಬ್ಬಿ ಘಫಿರ್ಲಿ ವಲಿ ವಾಲಿದಯ್ಯ ವಲಿಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೀನ ಯೌಮ ಯಕೂಮುಲ್ ಹಿಸಾಬ್. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ರಬ್ಬನಾ ಆತಿನಾ ಫಿದ್ ದುನಿಯಾ ಹಸನ ವಫಿಲ್ ಆಖಿರತಿ ಹಸನ ವಕಿನಾ ಅದಾಬನ್ನಾರ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವಾಲೇಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. इस्लामी तंजे ताई स्थाना बेहतरीन अंदाज में तालिबान तकरीर पेश की. अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे. इनके बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर करने के लिए ताहिरा जबी ख्वाजा माइनुद्दीन आधुनी फ़जीलत साल आखिर की तालिबा हैं, वो आएँ तकरीर पेश करें. इनकी तकरीर का उन्वान है वाट एवर अल्लाह डज इज़ फॉर आवर बेस्ट. जो फ़ैसले अल्लाह हमारे हक़ में करे वो सबसे बेहतर है. ये इनका उन्वान है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन. अम्मा बाद. Honorable chief guest, respected principal, teachers, and all my dear sisters in Islam, all praises be to Allah, the Lord of the universe. We thank Him, we seek His help, and we ask for His guidance. Today, I feel honored to speak on a very important topic. Whatever Allah does is for our best. My dear Islamic sisters, life is full of ups and downs. Sometimes we are happy and successful, and sometimes we face pain, loss, failure, and disappointments. In such moments, many people ask, why me? But Islam teaches us to ask a better question. What does Allah want to teach me through this? Allah Almighty is Al-Alim, the all-knowing, and Al-Hakim, the most wise. Our understanding is limited, but Allah's knowledge has no limit. That is why He assures us in the Quran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah, verse number 216. It may be that you dislike something while it is good for you, and it may be that you love something while it is bad for you. Allah knows and you don't know. This verse is a strong reminder that what we consider bad may actually be good, our future, our character, or our fate. Allah Ta'ala says in Quran, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Surah Al-Talaq, verse number 3. And whoever puts his trust in Allah, He is sufficient for him. Therefore, as students, when we face exam stress, failure, family problems, or disappointment, we should remember that Allah is planning something better for us. Our duty is to make effort, pray sincerely, and trust on Allah completely. Allah Ta'ala says in Quran, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Surah Al-Ankabut, verse number 2. Do people think that they will be left to say, we believe, and they will not be tested? Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam explained this beautifully in a hadith. He said, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Sahih Muslim. How amazing is the matters of the believer. All of his matters are good. If something good happens, he is thankful, and that is good for him. If something bad happens, he is patient, and that is good for him. This hadith teaches us that a true believer never loses. Either he gains reward through gratitude or through patience. Allah Ta'ala also says, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Surah Al-Baqarah, verse number 286. Allah does not burden a soul more than its capacity. This verse teaches us that every test in our life is according to our strength. If Allah has given us a challenge, it means we are capable of facing it. My dear Islamic sisters, let me give a simple example related to students. Sometimes we work hard but not success in our exams, or do not get the goal or ambition or college we want. We feel broken and disappointed, but later in life we realize Allah saved us from a wrong
and guided us to something better. What we thought was a failure turned out to be a blessing. My dear Islamic sisters, Islam teaches us 3 important lessons. Number 1, have patience, sabr in hardship. Number 2, be thankful, shukr in ease. Number 3, trust Allah, tawakkul in every situation. If we follow these 3 principles in our lives, become peaceful even in difficulties. In conclusion, whatever Allah decides for us is always for our best, whether we understand it today or tomorrow. Let us strengthen our faith, improve our character, and trust Allah's plan more than our own wishes. At last, I pray, may Allah grant us strong iman, patience in trials, gratitude in blessings, and complete trust in His wisdom. Ameen, summa ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اس مرحلے کی آخری کڑی ٹی سیما ٹی محمد الیاس یمگنور فضیلت سال آخر کی طالبہ ہیں، عربی زبان میں تقریر پیش کریں گی. ان کا عنوان ہے وجوب الخوف من الذنوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، رئیس الحفلہ واساتذة الأجلة والضيوف الكرام والمعلمات الكريمات وأقواتي في الله، إني أريد أن أخطب أمامكن خطبة وجيزة حول الموضوع وجوب الخوف من الذنوب. اتقوا الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فإن الذنوب والآثام أصل كل بلاء ومصدر كل فتنة وسبب كل فساد في البر والبحر، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكل بلاء وحادثة وكل فتنة وكارثة وكل تغير في أحوال الناس فبسبب ذنوبهم وبما كسبت أيديكم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاتقوا الله أيها المسلمون والمسلمات، واقلعوا عن الذنوب والمعاصي، واحذروا من مكر الله تعالى، فإن مكر الله بأعدائه شديد. قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إن مما يؤكد وجوب الخوف من الذنوب والمعاصي والحذر من عاقبتها وشؤون مالها أن الله تعالى قد أهلك أمما وأقواما وقرا وقرونا كانوا أشد قوة وأطول أعمارا وأرغد عيشا وأكثر أموالا فاستعسلهم وأبادهم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. وما ذاك والله إلا بسبب الذنوب والآثام والخطايا والأوزار. قال تعالى: وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. قال تعالى: بعد أن ذكر جمعا من الأمم التي عصت وأتت وأذنبت وكذبت الله ورسوله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا المعنى قال ابن القيم رحمه الله: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي، وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى بلغ الماء فوق رؤوس الجبال، وما الذي أرسل على قوم ثمود صيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم، وما الذي أهلك القرون
من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة قبيح كلامهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإقوانهم أمثالها وما هي للظالمين ببعيد. أيتها الأقبات، لم يجري ما جرى لهؤلاء إلا بسبب الذنوب والآثام، وهذه سنة الله تعالى في كل من عصاه وخالف أمره وتنكب عن صراطه وهجر هداه، وهي لا تتغير ولا تتبدل، فسنن الله الدينية الشريعة مضطردة منثبتة لا تتغير، فما وقع من الآداب الأمم السابقة يقع لكل أمة شابهتها في كل عصر ومصر، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. خلاصة الكلام: إن الذنوب والمعاصي تقطم على قلوب الإنسان، لذا يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي ويعزم على ألا يعصيه. وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتوب توبة نصوحا وأن نعزم على ألا نعود في المعصية. اللهم اغفر خطايانا، اللهم اغفر خطايانا وتب علينا وأنت خير الغافرين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبات کے علمی مظاہرے کے بعد اب میں فضیلت الشیخ خلیل اللہ عمری ندیری حفظہ اللہ، ناظم جامعۃ الحسنات للبنات و مدرسہ سبل السلام لتحفیظ القرآن الکریم کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ جامعہ کی سالانہ تعلیمی رپورٹ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم صدر اجلاس، ذمہ داران جامعہ، علماء کرام، مہمانان گرامی اور معزز سامعین، آج کے اس اجلاس میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سلفی ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ بلاری کے زیر اہتمام چلنے والے تعلیمی و تربیتی اور رفاعی اداروں کی مختصر سالانہ رپورٹ پیش کروں تاکہ سبھی شرکائے اجلاس کو سلفی ٹرسٹ کی خدمات اور تعلیمی اداروں کی کارکردگی اور پیش قدمی کا علم ہو جائے. جامعۃ الحسنات للبنات سلفی ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والا یہ ایک قدیم تعلیمی ادارہ ہے. اس کی ابتدا ایک مکتب سے ہوئی تھی. حالات اور تعلیمی تقاضوں کے باعث رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی رہی. بفضلہ تعالی اب یہ ایک مستقل اعلیٰ تعلیمی ادارہ بن چکا ہے. اس ادارے میں ابتدائیہ تا فضیلت کی تعلیم عصری علوم کے توازن کے ساتھ دی جاتی ہے. آج اس کا 31واں سالانہ اجلاس ہے جس میں ہم سب شریک ہیں. تعلیمی شعبہ جات میں اضافہ اور ان کی ترقی جامعہ کا بنیادی مقصد ہے. چنانچہ ماضی قریب تک صرف درجہ عالمیت تک کی تعلیم کا نظم تھا، لیکن پچھلے 4 سالوں سے درجہ فضیلت کا سلسلہ جاری ہے. بفضلہ تعالی امسال درجہ فضیلت سے 15 طالبات سند فضیلت حاصل کر رہی ہیں. نیز تعلیمی سلسلے کی مناسبت سے رواں سال 2025-26 سے 19 طالبات
سند عالمیت حاصل کر رہی ہیں۔ معہد التربیت الاسلامیہ جامعۃ الحسنات للبنات کے شعبہ جات میں ایک اپنی نوعیت کا منفرد شعبہ ہے۔ یہ صرف 2 سالہ کورس ہے۔ اس میں SSLC یا PUC کامیاب طالبات کو داخلہ دیا جاتا ہے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اسلامی طرز پر گزاریں اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی رنگ میں ڈھال سکیں۔ الحمدللہ اس کے اچھے نتائج دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ بفضلہ تعالی امسال اس شعبے سے 10 طالبات فارغ ہو رہی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی فارغ ہونے والی تمام طالبات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور دین کی اچھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شعبہ اعدادی SSLC پاس طالبات کے لیے یہ 3 سالہ کورس ہے۔ یہ 3 سالہ کورس درجہ عالمیت کے پہلے سال کے برابر ہے اور اس کی تکمیل کے بعد انہیں عالمیت دوم میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا پر 3 سال پورے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ امید قوی ہے کہ اس کے آئندہ مراحل بھی آسانی اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ۔ معہد القرآن للبنات موجودہ دور میں لڑکوں کے حفظ کے ادارے کئی ایک ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے حفظ قرآن مجید کے شعبے کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی، لہذا معہد القرآن للبنات کے نام سے ایک شعبے کا قیام عمل میں آیا۔ اس میں قاعدہ، نادرہ اور حفظ قرآن مجید کی تعلیم نہایت خوش اسلوبی سے دی جا رہی ہے۔ آئندہ سال اس شعبے سے حافظات کی پہلی کھیپ حاصل ہوگی بإذن اللہ تعالی۔ معہد زینت السلام عصر حاضر میں بڑی عمر کی مسلمان خواتین کی اکثریت اسلامی تعلیمات اور تہذیب سے نابلد ہے، لہذا نت نئے خرافات میں مبتلا ہے۔ لہذا اس طرح کی خواتین کے لیے 3 سال قبل زینت السلام کے نام سے اسلامی تعلیمی و تربیتی شعبے کا قیام ہوا تھا۔ الحمدللہ اس شعبے سے امسال 11 خواتین کی دوسری کھیپ اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو کر فارغ ہو رہی ہیں۔ نصاب تعلیم جامعہ کا نصاب تعلیم متنوع ہے اور درجات کے اعتبار سے نصاب میں دینی و عصری علوم توازن کے ساتھ شامل ہیں۔ عصری علوم کو نصاب میں شامل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ طالبات کی نظر دین کے ساتھ ساتھ دنیا اور اس کے مسائل پر بھی ہو تاکہ عصری تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں سے دین و ملت اور انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں۔ سرکاری امتحانات میں شرکت جامعۃ الحسنات للبنات خود مختار خانگی تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ سرکار سے منظور شدہ نہیں ہے، البتہ جامعہ میں عصری علوم کا سرکاری نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ جب طالبات SSLC کے درجے تک پہنچتی ہیں تو انہیں سرکاری امتحانات میں شریک کرایا جاتا ہے۔ تعلیمی سال 2025-26 میں 12 طالبات 10ویں کے سرکاری امتحانات میں شریک رہیں اور 99% نتیجہ برآمد ہوا، وللہ الحمد علی ذالک۔ کمپیوٹر کی تعلیم عصر حاضر میں کمپیوٹر کی تعلیم کا لازمی حصہ ہے، لہذا جامعہ میں فضیلتین کی طالبات کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم کا نظم ہے۔ اس میں ضروری مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ اس شعبے میں طالبات دلچسپی سے اس فن کو سیکھتی ہیں۔ آئندہ اس شعبے کی تعلیم کو مزید وسعت دی جائے گی انشاءاللہ۔ دستکاری اور امور خانہ داری ٹیلرنگ اور امور خانہ داری طالبات کی زندگی کے لیے نہایت فائدہ مند چیزیں ہیں۔ ان کے بغیر ان کی تربیت ناقص تصور کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ ایک گھریلو اور خوشگوار زندگی کے لیے بہت معاون ہے، چنانچہ جامعۃ الحسنات میں ان کی تربیت کے لیے دونوں شعبوں کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ درسیات کے اوقات کے علاوہ باقاعدہ خارجی وقت میں طالبات ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مدرسہ سبل السلام
لتحفظ القرآن الکریم للبنین۔ اس شعبے میں قاعدہ ناظر قرآن مجید کی تعلیم کے بعد قرآن مجید حفظ کروایا جاتا ہے۔ بفضلہ تعالی امسال شعبہ حاضہ سے کل 8 طلباء نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا اور انہیں مورخہ 23 مئی 2026 گزشتہ کل بروز ہفتہ اتمام حفظ قرآن مجید کی سند سے نوازا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کے سینے میں قرآن مجید کو تادام حیات محفوظ رکھے، آمین۔ اس شعبے کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے جدید تقاضوں کے پیش نظر عصری علوم کے مبادیات کی تعلیم کا بھی انتظام ہونے جا رہا ہے، تاکہ مستقبل میں طلباء کو اپنی علمی سفر میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اس شعبے کو مزید وسعت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معہد السلام للدراسات العربیہ اس تعلیمی ادارے کی بنیاد 2022-23 کے اوائل میں رکھی گئی۔ اس طرح لڑکوں کے لیے ایک نئے تعلیمی ادارے کا اضافہ ہوا۔ اس ادارے میں صرف حفاظ اور SSLC پاس طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے اور انہیں شروع دن سے عربی بول چال کے ساتھ عربی زبان اور اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نیز عصری تعلیم +1 اور +2 بھی کرایا جاتا ہے۔ پچھلے 4 سال سے اس شعبے کے طلباء +1 اور +2 کے امتحانات میں شریک رہے اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب بھی ہوئے۔ اس تعلیم کا مقصد طلباء کو دینی و عصری دونوں علوم سے آشنا کرنا ہے، تاکہ وہ عملی زندگی کو خوشگوار بنانے میں دونوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک تجرباتی مرحلہ ہے، مستقبل میں اس کے اچھے ثمرات حاصل ہونے کی قوی امید ہے انشاءاللہ۔ معہد السلام کا یہ 4تھا سال ہے۔ سال بہ سال تعلیمی ترقی اطمینان بخش ہے۔ آئندہ سال 2026 اور 27 میں اس تعلیمی ادارے سے طلباء کی پہلی کھیپ دینی و عصری علوم سے آراستہ ہو کر نکلے گی انشاءاللہ۔ لائبریری طلباء و طالبات میں علمی ذوق پیدا کرنے اور خارجی مطالعے کے ذریعے ان کی علمی سطح میں بلندی اور فکر و نظر میں وسعت پیدا کرنے کے لیے تمام تعلیمی اداروں کے شعبہ جات میں لائبریری کا نظم ہے۔ اس میں مختلف علوم و فنون کے بہت ساری کتابیں بزبان عربی، اردو، انگریزی اور کنڑا دستیاب ہیں۔ ہر سال اس میں مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ خصوصاً حسنات لائبریری میں لائبریری کا بھی انتظام ہے۔ صحافت اور انجمنیں تعلیمی اداروں کے جملہ شعبہ جات میں طلباء و طالبات کی تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری انجمنیں قائم ہیں۔ جماعتوں کے اعتبار سے ان کی ترتیب بنائی گئی ہے۔ اونچے درجات کے طلباء و طالبات ان میں تقریر اور تحریر دونوں کی مشق کرتے ہیں۔ نیز انجمنوں میں پیش کردہ تحریروں کو مجلہ حیاتیہ کی صورت میں آویزاں کیا جاتا ہے اور انہی تحریروں کو سال کے آخر میں مرتب کر کے مجلہ ندائے حسنات کے نام سے منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ مقابلے آج کا دور مسابقت کا دور ہے۔ ہر میدان میں مسابقت زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ چنانچہ طلباء و طالبات کے درمیان ہر سال کی طرح امسال بھی حفظ و قرات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامی مقابلے رکھے گئے اور اعلیٰ درجات سے کامیابی حاصل کرنے والوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اس شعبے میں تنوع لانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ طلباء و طالبات کی پوشیدہ صلاحیتیں نکھر کر آئیں۔ تاہا انگلش میڈیم اسکول قوم و ملت اور وطن کی نوخیز نسل کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے شہر بلاری، ہاسپیٹ، سنڈور اور کڈلگی میں تاہا اسکول کی شاخیں قائم ہیں۔ ان سب میں تاہا اسکول انگلش میڈیم اسکول بلاری کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان شاخوں میں سرکاری نصاب کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت اسلامی تعلیمات و دینیات کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ چاروں شاخوں میں
وسیع چاروں شاخوں کی وسیع و عریض ذاتی عمارتیں ہیں جو تمام تعلیمی سہولیات سے آراستہ ہیں۔ حال میں SSLC کے سالانہ امتحانات کے نتائج منظر عام پر آئے جو اطمینان بخش رہے۔ تاہا اسکول میں شعبہ حفظ۔ اللہ تعالیٰ کا بے کراں فضل و احسان ہے کہ تاہا انگلش میڈیم اسکول بلاری میں کئی سالوں سے طلباء و طالبات کے لیے قاعدہ، ناظرہ اور حفظ قرآن مجید کے حلقے جات جاری ہیں، جس کے باعث طلباء و طالبات میں دینی رجحان پروان چڑھا اور ذوق و شوق میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ نتیجتاً صباحی شعبوں کو باقی رکھتے ہوئے اسکول ہی کے طلباء کے لیے ہمہ وقتی شعبہ حفظ کا قیام عمل میں آیا۔ اس شعبے سے چند مخصوص طلباء استفادہ کر رہے ہیں اور عمدہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے گزشتہ سال تاہا انگلش میڈیم اسکول کوڈلگی میں بھی شعبہ حفظ شروع ہوا اور وہ بھی ترقی پر ہے۔ اللہ کرے کامیابی سے اس کو بھی ہمکنار ہو۔ عبدالسلام میموریل PU کالج۔ اسکول کی تعلیم کے بعد کالج کی تعلیم کا مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے، لہذا قوم و ملت کے نوجوان نسل کی تعلیم کے لیے کالج کی ضرورت محسوس کی گئی تو ذمہ داران نے اس کی تکمیل کے لیے سن 2018 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس میں سائنس اور کامرس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کی مزید ترقی کے لیے ان سال ڈگری کلاسز کا آغاز ہوا۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ادارہ بھی ترقی کے راہ پر گامزن ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے اور مستقبل میں مزید شعبوں کے قیام کا منصوبہ ہے۔ عبدالسلام ایجوکیشن سینٹر۔ کئی سالوں سے ایک وسیع و عریض عمارت کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ حاصل ہو گئی۔ تعلیمی منصوبے کے مطابق مورخہ 5 مئی 2023 کو اس نئی عمارت کی افتتاحی تقریب عمل میں آئی اور پوری عمارت کو بروئے کار لانے کے لیے زمینی منزل میں عبدالسلام میموریل کالج، پہلی منزل میں تاہا انگلش میڈیم اسکول اور بقیہ 3 منزلوں میں جامعۃ الحسنات للبنات کے تعلیمی شعبہ جات اور طالبات کے قیام کا مکمل نظم و انصرام ہے۔ کھیل کود۔ جملہ تعلیمی اداروں میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لیے کھیل کود کا بھی انتظام ہے، جس سے طلباء و طالبات بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حسب سابق تعلیمی سال کے آخر میں کھیلوں کے ٹورنامنٹ منعقد کیے گئے اور اس کی آخری کڑی اسپورٹ ڈے بھی منایا گیا۔ اس سال ماہ جنوری میں اسپورٹ ڈے کی صدارت محترمہ ڈاکٹر اندرانی صاحبہ نے کی۔ صباحی و مسائی مکاتب۔ اب بخوبی جانتے ہیں کہ مکاتب دینیہ دین و ایمان کے تحفظ کے مراکز ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر سلفی ٹرسٹ کے جانب سے قوم کے نونہالوں، نوجوانوں اور بڑی خواتین کے لیے شہر بلاری میں کئی سالوں سے صباحی و مسائی مکاتب کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں گزشتہ سال سے صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا کا مرتب کردہ نصاب تعلیم جاری ہے اور جملہ مکاتب کی تعداد 15 ہے۔ نیز تعلیمی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے ان پر ایک نگران بھی مقرر ہے۔ سلفی ٹرسٹ کی رفاہی خدمات۔ ٹرسٹ کی رفاہی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ اس کی خدمت کی بنیاد بلا تفریق مذہب و ملت، انسانیت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ مساجد کی تعمیر، غرباء کے خستہ حال گھروں کی تجدید، گھروں کی ساخت کی بحالی، مریضوں کے علاج میں ممکنہ مدد، غریب افراد کے لیے مالی تعاون، سودی لین دین سے نجات، یتیموں اور بیواؤں کے لیے ماہانہ وظیفہ، غرباء کی تجہیز و تکفین، غریب بچوں کی تعلیمی فیس کی ادائیگی، غیر مسلم طلباء کی معاونت، وطن عزیز کے مدارس کے استحکام کے لیے ممکن تعاون، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی دستگیری وغیرہ۔ نیز موقع بموقع مزید رفاہی کام بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ ملاحظہ: تعلیمی اداروں میں اور رفاہی کاموں میں یتیم،
غیر مستطیع طلباء و طالبات نیز فقراء و مساکین کو ترجیح دی جاتی ہے اور معاونت کی سبیل میں انہیں اولیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے کہ اس کی توفیق سے خیر و اجر کے کام انجام پا رہے ہیں۔ خلاصہ، سلفی ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ بلاری کے تمام تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کی کل تعداد 6400 ہے۔ تدریس عملے کی کل تعداد 2088 اور غیر تدریس عملے کی کل تعداد 134 ہے۔ جملہ تعلیمی ادارے جات کے اخراجات تنہا ٹرسٹ برداشت کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹرسٹ کے کاموں میں خیر و برکت اور وسعت عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے اور ذمہ داران کو مزید حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ مخلصانہ اپیل، تعلیمی ادارے جات ہوں یا رفاہی خدمات ہوں، ان کی کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے، صرف اہل خیر حضرات کے تعاون سے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا تمام سے اپیل ہے کہ آپ بھرپور ان اداروں کا تعاون فرمائیں۔ جنہوں نے تعاون کیا ہے ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے اور ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اخیر میں ہم اپنے تمام محسنین، معاونین، سر فہرست خانوادہ عبدالسلام بون مرچنٹ بلاری، بالخصوص جناب سید احمد صاحب حفظہ اللہ، مین اونر بلاری و اہل خانہ، سلفی ٹرسٹ کے جملہ ذمہ داران، مقامی و بیرونی علماء کرام، ضلعی جمعیت اہل حدیث بلاری، مرکزی جامع مسجد اہل حدیث بلاری اور جمیع اساتذہ کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اداروں کے انتظام و انصرام میں آپ حضرات کا گراں قدر تعاون ہمیں حاصل رہا اور ان کی ترقی میں آپ حضرات ہمارا ہاتھ بٹاتے رہے۔ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ حضرات کا قیمتی تعاون ہمیں حاصل رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول فرما کر اجر عظیم سے نوازے، ہم سب سے دین و ملت، قوم و وطن، تعلیمی و رفاہی اداروں کی زیادہ سے زیادہ خدمات لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے تاکہ ان اداروں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں اور ہمیں اپنے دین کا مخلص خادم بنائے اور اس کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے ذمہ دار جناب الحاج محمد یونس صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اللہ آپ کو صحت، عافیت، تندرستی کے ساتھ اللہ رکھے۔ آپ نے تعلیمی رپورٹ میں سماعت فرمائی، طالبات الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں مضامین، مقالات لکھنے کی مشق کرتی ہیں، نیز حیاتیہ وال میگزین بھی تیار کیا جاتا ہے جامعہ میں۔ جامعہ کے اساتذہ و معلمات خصوصی رہنمائی کرتے ہیں۔ سال کے آخر میں یہی مضامین ندائے حسنات کی زینت بنتے ہیں۔ میں اجرائے سال نامہ مجلہ ندائے حسنات کا میں اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اب میں صدر اجلاس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے مجلے کا اجرا فرمائیں۔ اور اس کا پہلا نسخہ، اس کی پہلی کاپی جناب الحاج محمد یونس صاحب کے ہاتھ میں دیں، اور دوسرا نسخہ جناب عبدالسلام صاحب کے ہاتھ دیں الحمدللہ، اور تیسرا نسخہ
فضیلت الشیخ نور محمد ہادی حافظہ اللہ کے ہاتھ دے۔ اسٹیج پر موجود تمام علماء کے ہاتھ میں مجلہ دیں اور تصویر کے لیے 1 منٹ کے لیے تمام کھڑے ہو جائیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اوپر بسم اللہ ہدایہ حسنات نثار بھائی اچھا فوٹو پڑے ہاں لے جلدی ہو گیا بس جلدی سفیان کہاں ہے اللہ رب العالمین طالبات کی ان محنتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ رفیع کلوری عمری حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلہ سے متعلق اپنے گراں قدر تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جامعہ، مہمانان گرامی، مدرسے جامعہ کے معلمین و معلمات اور عزیز طالبات، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج آپ طالبات کا سالنامہ مجلہ ہدایہ حسنات کے سلسلے میں مختصر وقت میں اپنے کچھ تاثرات بیان کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں۔ ابھی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ ادارے میں تقریباً 750 طالبات زیر تعلیم ہیں اور اس مجلے میں تقریباً 49-50 طالبات کے مضامین شامل ہیں۔ مجلے کے شروع میں تاثرات میں آج کے صدر اجلاس کا تاثراتی مضمون بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے پورا مجلہ پڑھنے کے بعد اپنے تاثر کا اظہار کیا ہے، تو مختصر الفاظ میں کہوں تو میرا بھی وہی تاثر ہے جو آج کے صدر اجلاس کا اس کے اندر ہے کہ طالبات نے مختلف موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے، لکھنے کی کوشش کی ہے، اچھے سے اچھے مضامین اس کے اندر شامل ہیں اور ان مضامین کے پیچھے بہت محنت ہوئی ہے۔ میں آج ان اساتذہ، معلمین و معلمات کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اگرچہ اسٹیج کے سامنے نہیں ہیں لیکن اسٹیج کے پیچھے ہیں، اور ان کی محنتیں اس مجلے کو خوب سے خوب تر بنانے کے سلسلے میں ان کی بڑی محنتیں رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ طالبات کے علم و قلم میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور معلمین و معلمات کی جو محنتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ عزیز طالبات، آج 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ لکھنا ایک فن ہے، جس طریقے سے بولنا، تقریر کرنا ایک فن ہے۔ آپ تقریر اگر کرتے ہیں تو تقریر کے فوراً بعد آپ کو فیڈ بیک مل جاتا ہے کہ آپ کی تقریر کیسے رہی، آپ کا محنت آنا اصول ہو جاتا ہے۔ لیکن لکھنے کا معاملہ ویسا نہیں۔ آدمی جب لکھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے مثبت آراء اس کے سامنے نہیں آتے بلکہ منفی آراء ہی آتی ہیں۔ پھر آدمی لکھتے لکھتے ایک مقام پر پہنچنے کے بعد دنیا اس کے قلم کا لوہا مانتی ہے۔ تو اس لیے آپ
لکھنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کریں. اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، جس علمی پختگی کی ضرورت ہے، اس طرف آپ ہے نا توجہ دینے کی آپ کوشش کریں. دوسری چیز ہے، بہتر لکھنے والا وہی آدمی بن سکتا ہے جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہو. بیسٹ ریڈر ہی بیسٹ رائٹر بنتا ہے، یہ انگریزی زبان کی مشہور کہاوت ہے. تو اسی لیے لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. مولانا محب اللہ ندوی صاحب ایک ہندوستان کے ایک عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے تربیت پائی علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کے زیر نگرانی. وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کچھ لکھنے سے پہلے اتنا پڑھو کہ تمہارا دماغ بھر جائے، اور جب دماغ بھر جائے تو پھر اس کے بعد لکھنے کی کوشش کرو کہ دماغ بھرنے کے بعد چھلکنے والی جو چیز ہوگی وہ واقعی بہت ہے نا کمال کی چیز ہوگی. تو اسی لیے طالبات پڑھنے کا مزاج بنائیں، کثرت سے پڑھنا، کثرت سے مطالعہ کرنا. آپ ایک مضمون پر لکھنا چاہیں تو مضمون کے سلسلے میں جتنی تحریریں آپ کے میسر ہو سکتی ہیں ان ساری تحریروں کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. تب جا کر آپ کے ذہن میں خاکہ بنے گا اور آپ ہے نا لکھنے کی کوشش کریں گے. ذمہ داروں سے ایک بات میری گزارش ہے، عزیزانہ گزارش، کہ طالبات کے مستویٰ کے حساب سے لائبریری کے نظم کی ہے نا کوشش کی جائے تو بہت بہتر ہوگا. خصوصاً چھوٹی طالبات کے لیے ہمارے یہاں بچوں کا ادب، بچوں کو لکھانے کے لیے تیار کرنا، بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار کرنا، یہ عموماً اس طرف ہے نا ہمارا مزاج نہیں ہوا کرتا. سانچہ جو ہے وہ بچپن میں بنتا ہے، چاہے وہ تقریر کا سانچہ ہو، چاہے وہ تحریر کا سانچہ ہو. اور اگر پڑھنے کا مزاج بچوں میں بنایا جائے، معصوم بچوں میں، اور وہ پڑھتے ہوئے نا لکھنے کا شوق ان کے اندر اگر نا پیدا کیا جائے تو یقیناً یہ چیز آئندہ چل کر بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. تو ہماری خواہش ہے کہ بچوں کے لیے ایک الگ ہی لائبریری ان کے مستویٰ کے حساب سے، ان کے معیار کے حساب سے وہ کتابیں اس کے اندر ہوں، اور روزانہ لازماً 1 گھنٹہ ان کو ہے نا مجبور کیا جائے کہ وہ کتابیں پڑھیں گے، چاہے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے وہ کتابیں پڑھیں گے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں تقریروں کے لیے انجمنیں ہوتی ہیں، ہفتہ واری انجمنیں، باقاعدہ اس کے اندر ہے نا مشق ہوتی ہے. ہماری خواہش ہے ایسی ہے نا لکھانے کی بھی کوئی مشق ہو ہفتہ واری انجمن کی شکل میں لکھانے کی. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی طالبات کو مجبور کیا جائے یا ان کو توجہ دلائی جائے کہ بھئی وہ روزانہ اپنی ہے نا ڈائری لکھنے کا اہتمام کریں، روزانہ صبح سے شام تک جو ان کی کارکردگی ہے. یا اسی طریقے سے کوئی ایک درس لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، کسی کی ہے نا تقریر ہوتی ہے تو اس کا خلاصہ تیار کرنے کا کوئی ہے نا سلسلہ وہ قائم کرے. یا انجمنیں ہوتی ہیں، تقریری انجمنیں سے ان کا خلاصہ لکھانے کا مزاج ان کے اندر بنائے. تو اس طریقے سے روزانہ مسلسل اگر آدمی لکھنا شروع کرے گا تو یقیناً وہ لکھتے لکھتے لکھنے والا ہے نا بن جائے گا. جس طریقے سے پڑھنے ہی سے پڑھنا آتا ہے ویسے ہی لکھنے ہی سے لکھنا آتا ہے. پروفیسر رشید احمد صدیقی اردو زبان کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں. ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ خط لکھ کر پوچھا کہ میں آپ کے جیسا ایک بہت بڑا مصنف میں بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے ایک قیمتی کوئی مشورہ دیجیے، ایک ہی مشورہ، قیمتی مشورہ آپ اگر نہ دیں گے تو پھر میں نا اس پر عمل کروں گا اور آپ کے جیسا بننے کی میں کوشش کروں گا. رشید احمد صدیقی نے لکھا کہ میں ایک تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہم 2 مشورے ضرور دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہے نا لکھنے والے بننا چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر اتنا پڑھنے والے آپ بنیں، پڑھتے رہیں لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں لکھتے رہیں. پورا صفحہ انہوں نے یہی الفاظ لکھی، یہ 2 ہی الفاظ، پڑھتے رہیں لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں لکھتے رہیں. اگر اس مشورے پر عمل کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن چل کر تم رشید احمد صدیقی سے بھی آگے بن جاؤ گے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں تمام طالبات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، خصوصاً جن طالبات کے مضامین اس مجموعے میں شامل ہوئے ہیں ان تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ مضمون شامل ہو جانا یہ ختم نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لکھنے کا آغاز ہے. آپ نا لکھنے کا سلسلہ آپ نا شروع کریں، پڑھنے کا مزاج آپ اپنا بنائیں. موبائل فون آج کے زمانے میں سب سے بڑی بلا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں فون نہیں کتاب ہو اور کتاب ہی آپ کی پہچان بنے. اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ
کہ ایک دن چل کر اللہ تعالیٰ آپ کے علم و قلم سے ایک دنیا کو فائدہ پہنچائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ رب العالمین شیخ محترم کے قلم و زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں. جب بھی آپ الحمدللہ جامعہ آتے ہیں علم و حکمت سے اساتذہ و طالبات کو مستفیض فرما کر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں. اللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں، برکت عطا فرمائیں. اب تقسیم اسناد کا مرحلہ ہے. امسال الحمدللہ جامعہ سے مختلف شعبہ جات سے 55 طالبات سند فراغت حاصل کر رہے ہیں. میں استاذ جامعہ فضیلت الشیخ خطاط خلیل کرناٹکی جامعی حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں وہ آئیں، فارغ ہونے والی طالبات کا نام کا اعلان فرمائیں.